جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے؟ آپ نے پہلا حصہ خرم حمید روکڑی صاحب کا سنا تھا. آج کا جو حصہ ہے وہ زیادہ دلچسپ ہے کیونکہ اس کے اندر یہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک پیغام لے کر گئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا تھا. ڈی جی سی جو آئی ایس آئی کے اندر ہیں، بڑا تگڑا افسر ہوتا ہے، ان کے پاس یہ گئے تھے اور ان کو عمران خان صاحب اس سے پہلے ڈرٹی ہیری کہتے تھے. وہ سارا ایپیسوڈ جو ہے اس ایپیسوڈ کے اندر آپ ملاحظہ کریں گے اور پھر وہ جو بات ہے کہاں جا کے رک گئی تھی. جی روکڑی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کہاں آپ نے محسوس کیا کہ اب ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ کروانا چاہیے؟ سر ہوا یہ کہ اس سے پہلے ضمنی انتخاب ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. ضمنی انتخاب جب ہوئے تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا اب میں اس سے پہلے کہتا تھا کہ ابھی تک یہ ہیرو ہے، یہ لیڈر نہیں بنا. ٹھیک ہے. یہ ہیرو سے لیڈر کا سفر، میں اکثر کہتا تھا کہ کب ہیرو سے لیڈر کا سفر کب مکمل ہوگا. ٹھیک. جب ضمنی انتخاب یہ جیتے ہم لوگ اور میں نے اس میں بڑا پارٹیسپیٹ کیا. ٹھیک. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا آج تم ہیرو سے لیڈر کا سفر طے کر گئے ہو. ٹھیک ہے. اور مجھے امید ہے کہ تم ایک لیڈر کے طور پہ آپ ابھرو گے. اب چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بن رہے ہیں اس وقت. نہیں سر، یہ میں پہلے جا رہا ہوں. جب آپ یہ نکلا ہے اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 12-13-19-20 الیکشن ہوئے تھے گودرا میں، ادھر ادھر سارے، مجھے پہلے کی بات، میں پہلے کی بات سمجھیے یہ پنجاب جو الیکشن ہو رہے ہیں. میں نے اسے کہا کہ تم آج ہیرو سے لیڈر بن گئے. میں سمجھا یہ، اینڈ آئی ٹولڈ ہم، اور یہ بڑا خوش ہوا اس بات پہ. اس کے بعد معاملات ہوئے. ایک شہباز گل نامی شخصیت اڑ کے آتی ہے، کسی سائبیرین نہیں ہوتی پرندے آتے ہیں، وہ تو پہلے سے موجود تھا نا، مائگریٹوری برڈز آتے ہیں، وہ پہلے سے موجود تھے امریکہ سے، بنانے والوں میں بھی وہی تھا. وہ ایک وارد ہوا اس کے ساتھ، پھر کہاں سے آیا کہاں سے ہو گیا، چلتے چلتے چیف آف اسٹاف بن گیا. چیف آف اسٹاف، سو مینی تھنگز ہی انجوائڈ. اس نے ایک نجی ٹی وی کے اوپر جا کے ایک نہایت بھیانک اور گھٹیا قسم کا ایک پروگرام کیا، پرووک کیا پیپل آف پاکستان. ٹھیک. اور اس کے بعد وہ پروگرام ہی ایسا تھا کہ اینی باڈی دنیا کے کسی کونے میں، کسی بھی ملک میں، ٹھیک ہے، اپنے ادارے کے بارے میں کوئی بھی ایسا پروگرام کرے. ٹھیک ہے. تو اس پروگرام کے بعد وہ بندہ امریکہ میں بھی ہو تو نہیں رہ سکتا. ٹھیک. اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا اور اس کو پولیس وغیرہ نے اپریہینڈ کیا. اچھا، اب مزے کی بات ہے کہ لا بھی اس نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، اپنی، کہ کوئی آپ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے. اس کی گورنمنٹ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میاں والی کا امجد علی خان نے وہ پارلیمان میں وہ بل پیش کیا اور بل پاس. اس بل کے تحت امجد نیازی صاحب کی بات کر، امجد نیازی، اس نے یہ بل پیش کیا، فلوٹ کیا اور اس کے اوپر ایک لا بنا کہ لا بنا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اس نے وہ کام کیا. ادارے آئے، پولیس وغیرہ سے پکڑ کے لے گئی. اب جب پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی تو یہ چلا گیا جیل. ٹھیک. پہلے 3-4 دن یہ حضرت مرشد جو ہے زومبیز کا، یہ خاموش رہا. ٹھیک. اینڈ وی ور فیلنگ گڈ کہ یار یہ خاموش ہے. لیٹ شہباز گل فیس واٹ ہی ہیز سیڈ. ٹھیک. 5ویں دن یہ اس کے پہنچ گیا ہاسپٹل میں. وہاں سے ہی اسٹارٹڈ گیننگ انادر مومنٹم کہ جی بڑا ظلم ہو گیا. آپ ساتھ گئے تھے جب؟ سر میں ایسی گندی حرکتوں میں کبھی بھی ساتھ نہیں. آپ پورا ریکارڈ اٹھائیں گے، مجھے ساتھ نہیں پائیں گے. میں گیا بنگالا. ٹھیک. وہاں پر بات ہو رہی تھی کہ اچھا، انٹرسٹنگلی اس دوران میں اسی ٹائم پہ آئی ایس آئی میں بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں. ٹھیک. اور یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں جنرل سرفراز شہید ہوتے ہیں ہیلی کاپٹر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور جنرل سرفراز کی شہادت پہ اس سے پہلے یہ ایک موومنٹ اس نے چلائی ہوئی تھی گھٹیا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کسی کے نام نہ بگاڑو. ٹھیک. اس کے کام دیکھیں، اس کی بہرحال اس پہ ہم نہیں آتا ہوں میں. اس نے ایک موومنٹ چلائی ہوئی تھی، یہ گندے القاب دے رہا تھا، یہ کر رہا تھا. جنرل سرفراز اس قوم کا بہت بڑا ایسٹ تھا. ٹھیک. اگر جنرل سرفراز کو جانتے ہوں تو وہ کہیں گے کہ یعنی وہ ایک ہیرو تھا، ایک اس ملک کا ایک بہت بڑا اثاثہ تھا. ٹھیک. جنرل سرفراز شہید ہو جاتے ہیں، 7 اور کیجولیٹیز ہوتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں. یہ پی ٹی آئی اس وقت ایک ٹرولنگ شروع کرتی ہے اور ایک نہایت غلیظ گھٹیا موومنٹ بائی ڈیزائن شروع کرتی ہے. فیس بک، ٹویٹر اس کے اوپر چلی جاتی ہے. اب یہ ٹائم ہے، نئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور جنرل فیصل اپنی سیٹ پہ، جنرل فیصل نصیر اپنی اس سیٹ پہ آ جاتے ہیں. ڈی جی سی بنتا ہے. ڈی جی سی آ گیا. اور آپ انہیں پہلے سے جانتے؟ میں پہلے سے جانتا. آپ کیسے جانتے تھے ان کو؟ آپ ایک اپنے دوسرے دوست اینکر بھائی جس کے ساتھ آپ 30 سال سے کیسے جانتے؟ ٹھیک ٹھیک.
ہمارے 2 کورسز کا فرق ہے. ٹھیک ٹھیک. ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ٹھیک. اب میں جاتا ہوں بنی گالا تو وہاں پہ شہباز گل کا چیپٹر چل رہا ہے کہ اس کو ننگا کر کے مارا اور یہ ایک ڈرامہ بنایا جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا, یہ کام جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا, یہ ایجنسیز کا کام نہیں ہے, یہ پولیس کے پاس. ٹھیک. ایجنسیز کے پاس جو بندہ جائے وہ کسی اور سسٹم ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. جو تو آپ ڈرامہ, یعنی ڈرامہ تو میں نے نہیں کہا, میں نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں, اور میں نے دیانتداری سے کیا سمجھانے کی کہ یار یہ ایسے نہیں ہوتا, ایسی چیز آپ جیسے مجھے کیا پتا ہے سسٹم کا, آپ مجھے کہیں گے خرم بھائی ایسے نہیں ہوتا, ایسے ہوتا ہے, یہ میڈیا ہاؤسز ایسے ہوتے ہیں, تو میں یہ مانوں گا. میں تو انہوں نے کہا کہ اچھا دین دے سم ون سیڈ ورڈز اباؤٹ جنرل فیصل. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ تم جب ان کا نام آیا میں نے کہا ہے, کس کے بارے میں الفاظ کیے ہیں. میں اور میری مسز دونوں تھے. ٹھیک. ہم بیٹھے ہوئے گھر میں, ٹھیک, بہنوں کے, بنی گالا بہنیں میری بہنوں کی طرح ہے. اس وقت ہمارا ایسے داغ جیسے جو ہے, اور اس کی بہنیں اس کے ساتھ بہت سنسیئر تھیں. ٹھیک. ہیں بھی صحیح, بہنیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں, کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جنرل فیصل. میں نے کہا آپ غلط سوچ رہے ہیں, آپ جس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جو کہنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں, آپ غلط سوچ رہے ہیں. ایسی چیز نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک. انہوں نے وہاں پہ دے گاٹ الارمڈ, انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں. میں نے کہا آئی نو ہم ویری ویل. یہ کس نے کہا تھا ویسے جنرل فیصل کے بارے میں؟ پھر میری بہنیں ہیں. اچھا, بہن میں سے کسی نے کہا. میں اس لیے ان کو, میں نے اپنی آج تک گفتگو میں, یعنی وہ عمران خان صاحب کی کسی بہن نے کہا. میں وہی کہ میں گفتگو میں آج تک نہیں لے کے آتا ہوں. یہ الفاظ کہنے والا ہے ایک گٹار بجانے والا ماسٹر آف دا کلاسک سلمان تھا, یہ اس کے الفاظ. سلمان وہاں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کیا کہتا تھا پتہ نہیں, خان صاحب تو یہ کہتے ہیں. میں نے کہا تم غلط کہہ رہے ہو اور وہ بھی غلط کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا پوسٹ میں ہوئے 5 دن ہوئے ہیں, 5 days, کیا ہو گیا تم لوگوں کو. اور وہ اس ملک کا ایسٹ ہے, اور میں نے جو تعریفی مجھے پتا تھا میں کس کے بارے میں کیا بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور نہ میں, اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں کس کے بارے میں کیا بولنا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پتا ہے. میں اس میں یہ نہیں کرتا ہوں کہ میں آئی ایگزیجریٹ یا کوئی. میں نے کہا تم لوگ غلط سوچ رہے ہو اور تم غلط لائن پہ جا رہے ہو, یہاں سے کہانی شروع ہو. ٹھیک. ناؤ دے نو اٹ کہ میرا ریلیشن ہے, بھائیوں والا ریلیشن ہے. تو انہوں نے کہا شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا. میں نے کہا اس کو بتا دو عمران خان کو, شہباز گل جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے. چٹا جھوٹ بول رہا ہے, وہ جھوٹا آدمی ہے, اس کو کسی نے کچھ نہیں کیا, کسی نے اسے ننگا نہیں کیا, وہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک. بات ختم ہو گئی, ہم آ گئے, واپس آ گیا. یہ جا رہا ہے عمران, جا رہا ہے جلسے پہ فواد چودھری کے گجرات, جیلم جا رہا ہے. راستے میں پھر یہ ان کی باتیں راستے میں یہی ہوتی تھی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو سلمان بیچ میں سے بولتا ہے, اس نے کہا لیکن آپ کا ایک بہت کلوز فیملی ممبر ہے, آپ کے فیملی کی طرح ہے, وہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے. اس نے کہا وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو سب سے بہترین آفیسر ہے اور اچھا ہے. جو اس نے سلمان نے, اس وقت تک میں سلمان کی نیت پہ شک نہیں کروں گا, اس نے وہی باتیں کی جو تھیں وہ تو ہے. اس نے کہا تو اس کو کہتے ہیں, اس کو کہو کہ پتہ کرے شہباز گل کو کیا ہوا ہے. میرا اس کے ساتھ اپنا رابطہ تھا. اس نے مجھے کہا کہ خان کہتا ہے شہباز گل کا پتہ کرو. میں نے کہا اس کو خود کہہ. ٹھیک. اس نے مجھے کہا پتہ کر کے دو. میں نے ایک انکوائری بنائی, میں نے جا کے اسے بتایا بھائی شہباز گل کو ہاتھ بھی کسی نے نہیں لگایا. پہلے 2-3 دھپے آپ گئے, جا کے چیک کروایا. میں نے ہر چیز, ڈاکٹرز کو ملا, میں نے ڈاکٹرز کو ملا, سارا کچھ کر کے میں نے کہا پولیس ایک آدھا دھپا ہر ملک میں لگ جایا کرتا ہے, یہ جو باقی سارا فراڈ ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہے. اس کو صرف استعما ہوا ہے, اور وہ بھی خوف کی وجہ سے یہ ہیرسڈ ہے, ڈرتا ہے باہر نکلنے کے لیے, سارے ڈرامے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. میں نے اس کو ساری یاد بات, اور یہ مان گیا. ٹھیک ہے. خان مان گیا. ایک دفعہ مجھے لگا کہ یہ مان گیا. پوری میں نے ایک ریٹن رپورٹ بنا کے اس کو دے دی. اس کے بعد پھر اس نے ڈرامہ شروع کر دیا, ہر جگہ پہ جائے برے نام لے, فلانا نام, میر جعفر تھے, فلانا تھے, فلانا, میر صادق, ڈرٹی ہیری, یعنی اس نے نام لینا شروع کر دیا. میں پھر گیا, میں نے کہا آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہو. میں نے کہا تم لوگ بہت غلط کر رہے ہو. میں نے نوکری کی ہوئی ہے, میں بچپن میں میٹرک کے بعد فوج میں چلا جاتا ہوں, میں نے وردی پہنی ہے, میں اس ملک کا شہری ہوں. آپ جدھر بھی جائیں آپ کو میڈیا کا ایک لائف کا آپ چھوڑ سکتے ہیں اپنی. میں نے, اور پھر ایک آدمی کا پتہ ہو آپ کو. ٹھیک. میں نے کہا یار تم زیادتی کر رہے ہو, یہ کام نہ کرو. انہوں نے کہا کہ تو یو شوڈ برج دا گیپ. میں نے کہا وائی ناٹ. ٹھیک ہے. کس نے کہا؟ عمران خان نے. عمران خان نے. ٹھیک. اس نے کہا کہ خود کہہ رہے ہیں آپ جا کے برج گیپ کریں. میں نے کہا بالکل اچھی بات ہے. ٹھیک. میں نے کہا معاملات اپنے کو سیٹل کرو یار, یہ تم کس لائن پہ چل رہے ہو, ان کو سیٹل کرو, یہ ہمارا ملک ہے, آپ کر کیا رہے ہو. انہوں نے کہا جی گیپ کرو. ہم نے اس کو گیپ کیا. ٹھیک. میں گیا, بہت ساری ملک ٹو کٹ اٹ شارٹ, بہت ساری, ایک ملک کا میں نے کہا گیپ کریں.
آپ جنرل فیصل نصیر کے پاس گئے؟ جی سر، جی سر. اور اس سے پہلے کتنی ملاقاتیں آپ نے کی یہ ان کو لانے سے پہلے، یعنی کہ ملاقات چل رہی ہے؟ دیکھیں نا، میرا تو بنی گانا آنا جانا لگا ہوا ہے، چیزیں گڑبڑ ہوئی تھیں. تو میں نے جب گیپ میں نے سنسیرلی ناٹ نوئنگ کہ اصل چیز کیا ہے، میں نے کوشش شروع کر. اچھا، اب اسٹیبلشمنٹ کی کیا ڈیمانڈ تھی؟ نتھنگ. انہوں نے کہا دیکھیں آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک پروگریسو پولیٹیکل پارٹی بن کے چلیں، ٹھیک، آپ کے ساتھ لوگ ہیں، ہم جیسے باقی پارٹیز کے لیڈرز کی قدر کرتے ہیں آپ کی بھی ہم اسی طرح کریں گے. جو گورنمنٹ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، ادروائز جاوید بھائی جو پرائم منسٹر ہوتا ہے ISI اس کے ماتحت ادارہ ہے. ہاں ٹھیک ہے سر، ٹھیک ٹھیک. DGI سے کو 0.4 کرتا ہے، یہ ماتحت ادارہ ہے آپ کا، کانسٹیٹیوشنل ماتحت ادارہ ہے. ہی ہیز ٹو سرو کنٹری. ہی پرائم منسٹر آف پاکستان از پرائم منسٹر آف پاکستان. اس نے ملک کو بچانا ہے، ملک کی سیکورٹی. ہی ہیز ٹو سرو. ٹھیک ٹھیک. انہوں نے کہا جی ہمارے نزدیک آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، لائک ریسٹ آف دا پولیٹیکل پارٹیز آر. آپ اس کے لیڈر ہیں، آپ پلیز ساری چیزیں اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری رکھیں، ہمیں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. آپ شہداء کی تذلیل، ٹھیک ہے، شہداء کی، یہ بھی نہیں کہا کہ بڑے افسروں کی، میری یہ وٹن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، شہداء کی تذلیل جنہوں نے اس ملک کے لیے جانے دی ہیں، ان کی تذلیل جلسوں میں اور کرنا چھوڑ دیں. اور آپ کس لیے فوج کو ملائن کرتے ہیں؟ ہماری فوج وحدت ہے ملک کی، آپ یہ کام نہ کریں. نتھنگ ایلس. آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری رکھیں. ٹھیک ٹھیک. یہ میں نے جا کے میں نے کہا جی بات ٹھیک ہے، چلتی گئی. میرے ذہن میں آیا یار میں اکیلا مل رہا ہوں تو یہ تو کل مکر جائے گا، کیونکہ مجھے اس کی حیثیت کا اس وقت پتا. میں نے کہا یار مجھے ساتھ ایک بندہ دو. ٹھیک ہے. اس نے اپنے تمام بندوں میں سے ایک بندہ چنا، بیسٹ آف دا بیسٹ، اور وہ تھے سلمان احمد. سلمان دی گٹارسٹ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اسے کہا کہ تم جاؤ ساتھ. سلمان اب میرے پاس آ رہا ہے، جا رہا ہے، دوستی تو بھائی بنے ہوئے ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے. ان دنوں میں جلسے ہو رہے ہیں، کشمیر جلسہ ہو رہا ہے، تو یہ ہو رہا ہے، تو موومنٹ کھڑی ہوئی ہے. کشمیر جلسہ جب ہوا وہ میں نے ارینج کرایا. میں نے کہا ون مائنڈ ون تھنگ، یہ کشمیر ہے. ٹھیک ہے. ایک لفظ بھی اگر فوج کے خلاف نکالا آئی ول آبجیکٹ، اور میں کھڑا ہو جاؤں. ٹھیک. میں نے کہا کیونکہ جلسہ کرا میں رہا تھا، ٹھیک. اور اس وقت پرائم منسٹر میرا دوست تھا، جلسہ ارینج میں نے کیا تھا. میں نے اس کو کلیئر وارننگ دی. میں نے کہا ایک لفظ بھی اگر کشمیر ہے نکالا وہ والے جلسے بھول جاؤ. اس نے نہیں نکالا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے منع کر دیا. میں نے کہا آئی ول آبجیکٹ آن اسٹیج، میں آبجیکٹ کر جاؤں گا. ٹھیک ہے. جلسے چل رہے ہیں چیزیں. میں نے کہا یار اس نے مجھے کہا سلیمان میرے ساتھ آتا ہے اس کا ایلچی بن کے، اور ہم بیٹھتے ہیں، ہماری ملاقات ہوتی ہے، ساری چیزیں. یہ اپنی 3-4 شرائط دیتا ہے. ملاقاتیں جنرل فیصل کے ساتھ ہوتی ہیں؟ ایک ملاقات ہوئی ہے سلمان. میری تو ہوتی رہتی ہے، میری تو آپ بھائی ہیں، میں تو جب بھی آؤں گا میرے دوست ہیں، آپ میں ملوں گا. میرا کیا ہے ملنا آپ کا. لیکن آپ پھر سلمان کو ساتھ لے کے؟ میں ساتھ لے کے گیا، کیونکہ آئی وانٹیڈ کہ یہ والا یہ جو اس کی ہے نا یہ روش یہ بند کرے. ہم ایک پولیٹیکل پروگریسو پارٹی ہیں، اور یہ جس راستے پہ چل رہا ہے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. میرا کنسرن یہ تھا. میں نے اس کنسرن کے ساتھ اس چیز کو اس کو کرنے کی کوشش کی. سلیمان آتے ہیں، 3-4 شرطیں ہیں. ٹھیک ہے، نارمل شرطیں تھیں. ٹھیک ہے. کیا شرطیں؟ الیکشن ہو جائیں، فوری طور پر، فری اینڈ فیئر یعنی گورنمنٹ ختم ہو جائے. نہیں سر، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. انہوں نے کہا جی الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے. ٹھیک ہے. جو چیزیں آپ کو فوج کی اور پارٹی ہماری جو ہے کولیبریشن ہونی چاہیے ہر کی. انہوں نے کہا جو 3-4 ایسی چیزیں نہیں تھیں جن کے اوپر کو آبجیکشن کیا جا سکتا. اور تیسرا ٹھیک ہے وہ اسی طرح کی چیز. انہوں نے کہا یہ تو چیز ٹھیک ہے، یہ کوئی جسٹیفائڈ چیزیں آپ کی، یہ تو ان کی شرائط ہو گئی نا. انہوں نے کہا ہماری صرف ایک شرط ہے، برائے مہربانی شہداء کی اور پاکستان کے اداروں کی آپ سٹیجز کے اوپر کھڑے ہو کے تذلیل چھوڑ دیں. ٹھیک ہو. دیٹس دا اونلی تھنگ. آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ اپنا پولیٹیکل پروگریس جاری رکھیں. دیٹس واٹ دا کنٹری از. ہم آپ کی بھی اسی طرح قدر کریں گے جیسے باقی پارٹیوں کی کرتے ہیں. آپ اگر باہر ہیں آج، دوسری پارٹی پاور میں ہے، آپ پہلے پاور میں آپ تھے، تو یہ پولیٹیکل سرکل چلتا رہتا. بات ختم ہو گئی جی. سلمان صاحب بھی واپس چلے گئے، بات ختم ہو گئی جی، بات ہو گئی. اب سلمان صاحب نے جا کے خان صاحب کو بتا دیا. خان صاحب کو اس نے بتا دیا، میں نے بھی بتا دیا، اس نے بھی بتا دیا. دونوں کٹھے گئے آپ؟ نہ میں کٹھا نہیں. اچھا ٹھیک. وہ اکیلے گئے؟ میں وہ تو تھا ہی اس کے ساتھ نا، وہ تو اس کا بغل بچہ تھا. ہم وہ بندے تھے کہ ہم اگر آپ نے اچھے طریقے سے دروازہ کھولا ہے تو ہم آئیں گے، اگر آپ نے اچھی طریقے سے دروازہ نہیں کھولا ہم نے پر سے سلام کر کے پرے پرے رہیں گے، آپ کے پاس دروازے کے پہ نہیں آئیں گے. ہماری تو یہ پالیٹکس تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بنی گالہ کے دروازے پہ کھلے نہ تو ہم باہر بیٹھے ہوں نہ. یہ اپنا کبھی سین نہیں رہا. اب جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو میں نے ریکویسٹ کی، میں نے کہا آپ ملیں. انہوں نے کہا ہمیں ملنے میں، ہم تو تمام لیڈر جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں ہم ملتے ہیں.
ٹھیک ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور یہ فیکٹ ہے. ایشو تو اس کا تھا نا. ہم دوسرے دن انہوں نے مجھے کہا کہ وائی ناٹ, ہم ملیں گے. ٹھیک تو ملاقات ڈن, ملاقات ہو گئی جی. آپ آئے, تشریف لائیں. ہمارے لیے تو چاہے مولانا فضل الرحمان خان آئے, چاہے محمود خان آئے, پولیٹیکل پارٹیز, ہم نے تو ملک کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے. جو بھی آئے گا ہم اس کے قدردان ہیں اور ہم نے اس کو ملنا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہمارا یہ مینڈیٹ ہے, ہم نے ملنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مجھے بلاتا ہے. یعنی آئے کون؟ خان آئے؟ خان صاحب آنا چاہ رہے تھے؟ نہیں خان نے کہا نا ملاقات رکھیں, ملاقات اس نے کہا رکھیں. میں نے ان کو درخواست کی. جناب فیصل نصیر صاحب آئے ان کے پاس ملاقات کرنے کے؟ نہیں سر, اس نے کہا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ملاقات کرنا چاہتا ہوں. یہ ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب یہ فیصلہ یہ بعد میں ہونا ہے کہ انہوں نے آنا ہی ہے؟ نہ سر, یہ بھی فیصلہ ہو گیا. انہوں نے کہا نہ وہ آئے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, نہ ہم جاتے ہیں, آپ جہاں پہ ہوں گے ہم آ جائیں. ٹھیک, یعنی آپ کے گھر میرے پاس آ جائیں. یعنی یہ فیصلہ ہوا کہ عمران خان صاحب جنرل فیصل نصیر آپ جہاں کے پہ گھر آپ آئیں کہیں گے گے وہاں پہ ملاقات. میں ضامن ہوں نا, میں فوجی بھی ہوں, میں پولیٹیشین بھی ہوں. اور فیصل نصیر صاحب مان گئے کہ ٹھیک ہے جی, آ گئے جی, دونوں مان گئے. بڑے صاحب جو تھے عمران خان بھی مان گئے. عمران کو جانی مان گئے. عمران نے تو کہا تھا ملاقات رکھانی ہے, ساروں نے کہا. اب ملاقات طے ہو گئی. یہ مجھے بلاتا ہے ایک دن, یہ غائب ہو جاتا ہے, مجھے نہیں ملتا. اس کے بعد نہ جی, اس کے بعد اب میں اس کے پاس جا رہا ہوں نا ملاقات کا رکھنے کے لیے. ٹائم بنگالہ دربار عالیہ مجددیہ جیڑا بھی کہہ دو جی, پیریا جو جیڑی پیر جو بھی واٹ ایور یو سے. تو یہ مجھے نہیں ملتا. ٹھیک, مجھے سمجھ آ گئی کہ دیر از سم تھنگ رانگ. ٹھیک ہے. اگلے دن 3 دن بعد پھر بلاتے. میں نے کہا بھائی دسو جیڑا کچھ کرنا نہیں. میں پھر جاتا ہوں, یہ پھر نہیں ملتا. تیسری دفعہ آئی ایم سم ویئر, میں کہیں میوالی میں, یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم آپ کی ملاقات ہے, آپ آئیں. میں کرنا یہ جی خان او جے خان اسا. ٹھیک ہے, یعنی خان صاحب نے آپ کو بلایا تیسری دفعہ. 2 دفعہ تو واپس چلے گئے نا. ٹھیک ہے. یہ بھی زومبیز جو ہے نا, وہ اس پہ کہیں گے 2 دفعہ وہ جی اس کو بلایا اور ملنے نہیں دیا. زومبیز کے لیے تو یہ کپڑے اتار دے. تو جب آپ 2 بار گئے تو کس نے آپ سے نہیں ملنے دیا خان صاحب سے؟ یہ خود جی, کسی کے بہانے خود کیا, کسی اس کے جو نیچے چیلے تھے ان کی جرت ہے. ٹھیک, انہوں نے کہا کہ نہیں خان صاحب اس کے چیلوں کی, اس کے جو غلام ہیں ان کی جرت ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نہیں ملنے دیتے. ٹھیک ہے. ان کی کون سی جرت ہے؟ ڈرامے سارے اسی کے اپنے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک. تیسری دفعہ جب اس نے مجھے فون کیا تو انہوں نے کہا ملے. میں نے کہا بھائی جیسا وہ خان ویسا میں خان. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں 2 دفعہ اس کے دروازے سے واپس آ گیا ہوں. اگر اس دفعہ میں آیا اور یہ مجھے نہ ملا, ٹھیک, تو میں اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا. ٹھیک. یہ پی گئے انہوں نے شام تک, جی نہیں ہے تو آج کرک کا جلسہ ہے. تو یہ تیسرے دن یہ مجھے نہیں ملا. مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ 2 نمبری پہ آ گیا. ٹھیک ہے. اور یہ کس تاریخ کی بات ہے یہ؟ یار جاوید بھائی مجھے تاریخ نہیں یاد. یہ ان دنوں میں جب ہم کشمیر میں بھی ہم نے جلسہ کیا تھا, اور یہ انہی دنوں کی بات ہے. ٹھیک ہے, 2022 کے اینڈ پہ, یعنی آپ سمجھیں نہیں یہ جو اپنا ایک لشکر نکالنا چاہتا تھا, یہ ان سے پہلے کی بات. ٹھیک. ٹھیک. یہ ایک لشکر نکالنا تھا نا جس پہ اس نے ہند فتح کرنا تھا پورا. نومبر کی بات کر رہے ہیں آپ کہ نومبر میں؟ جس میں ہند سندھ سارا اس نے افغانستان فتح کرنے کے بعد جھنڈے گاڑنے تھے. ارطغرل جس پہ اس نے اصل ارطغرل بنا. اب میں نے اپنے بھائیوں کو کہا, میں نے کہا وہ نہیں ملتا, اور میرا یہ فرض تھا کیونکہ میں ایک نیگوشیٹ کر رہا تھا چیز کو. یعنی آپ نے فیصل نصیر صاحب کو بتایا؟ میں نے محکمے کو بتایا. میں نے کہا وہ نہیں ملتا. میں نے کہا اور میرے خیال میں, اور اینڈ آئی ٹولڈ دیم, میں نے کہا ہی از اپ ٹو سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے. یہ لانگ مارچ کرے گا. ٹھیک. میں نے کہا بی کیئرفل, آپ اپنا ہمارا ملک ہی از گوئنگ ٹو کریٹ اے ٹربل. ٹھیک. دس از واٹ مائی اسسمنٹ از. ٹھیک. کیونکہ ایک آدمی, میں بیچ میں جو نیگوشیٹ کر رہا ہوتا ہے, جو جرگہ کرا رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی دھوکہ دے رہا ہو تو وہ دوسرے فریق کو جا کے بتائے کہ بھائی وہ تمہارے ساتھ یہ کرنے کے موڈ میں ہے. یہ جرگے کے اصول ہیں. ٹھیک. پنجاب میں پنچایت کے ہوں گے, پٹھانوں میں جرگے کے کچھ پرنسپلز ہیں. ان پرنسپلز میں سے ایک پرنسپل ہے, میں نے جا کے بتانا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد اس نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. میں اس وقت کشمیر تھا. ٹھیک ہے. اب میں نے وہاں پہ پہل ریزسٹنس کو شروع کر. یہ وہ لانگ مارچ ہے جو لاہور سے سٹارٹ ہو گیا؟ جی لاہور سے, اور درمیان میں وزیر آباد میں وزیر آباد میں میں نے اس کے لانگ مارچ پہ ریزسٹنس شروع کر دی. ٹھیک. میوالی میں ہم نے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں شامل ہوں گے. ٹھیک. میرے ساتھ یوتھ جڑی ہوئی تھی, بچوں کا میں خیال کرتا تھا, ینگسٹرز کا. ینگسٹر میرے آواز پہ لبیک کہتے تھے. میں نے کہا ہم شامل نہیں ہوں گے. جس چیز پہ مجھے پتا, میں نے اس وقت کہنا شروع کر دیا کہ یہ بچے مروانا چاہتا ہے. اور مجھے اس کا پتا تھا کہ مجھے اندر کی کچھ چیزیں ایسی پتا تھی, ایسی میرے پاس چیزیں تھیں کہ جب تک خون نہیں بہے گا انقلاب نہیں آئے گا, جب تک جانیں نہ دی جائیں تو انقلاب نہیں آئے گا. میں کہا آئی نیو اٹ. میں نے میاں والے بچوں کا, میں نے کہا نو بڈی ول پارٹیسپیٹ. میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا. میں اپنے بیٹے کو جہاں نہیں بھیجوں گا, تم لوگوں کو کیوں بھیجوں گا. وہاں سے میرا اس کا کلیش شروع ہو جاتا.
یہ حضرت لانگ مارچ نکال لیتے ہیں, ڈرامہ چلتا ہوتا ہے, وزیر آباد میں آ کے ایک 2 نمبر ڈرامہ کرتا ہے جو فائرنگ والا, آل بوگس, آل فراڈ, آل ایوری تھنگ. وہ اٹیک تو ہوا تھا ان کے اوپر, گولی بھی لگی سر. کس نے کیا؟ ایک لڑکا تھا جو پکڑا بھی گیا, اس نے کیا اٹیک کیا؟ تو کون تھا وہ لڑکا؟ وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے خود کیا. آئی ٹیل یو ون تھنگ, ٹھیک, میری اپنی یہ ہے, آئی ٹیل یو ون تھنگ, وہ سارا ان کا اپنا کی ہوئی چیز تھی. یعنی وہ لڑکا ان کا اپنا تھا؟ مجھے نہیں پتا, اس کو ایک چھرا بھی نہیں لگا ہوا. نہیں, ان کو گولی لگی ہے باقاعدہ. تو سر ویکھیے, سر دیکھیں نا, وہ آپ نے ایم ایل سی کرایا ہے, پاکستان میں رہ رہے ہیں. میں کہوں, میں میڈیکل رپورٹ ہے اس کی, کہاں ہے اس کی میڈیکل رپورٹ؟ آج آپ میڈیکل رپورٹ اس کی دکھا دیں, میں آپ کو سیاست چھوڑ دوں گا. میں کہوں گا میڈیکل رپورٹ تو تھی نا جی اس میں. نہیں ہے جاوید بھائی, رول پاکستان رول ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو ایم ایل سی, یو ہیو ٹو گو ٹو دا گورنمنٹ ہاسپٹل جہاں پہ آپ میڈیکل رپورٹ پہلی بنواتے ہیں. دے ہیو ٹو اسرٹن کہ آپ کو کیا ہوا ہے. اس کے پاس کوئی ایم ایل سی نہیں ہے. یہ بھاگتا ہے وہاں سے اور یہ سیدھا چلا جاتا ہے شوکت خانم کے اندر, ادھر 6 پٹیاں باندھ کے بیٹھ جائے. مجھے کیا پتا ہے, اس نے ایم ایل سی نہیں کرائی. کیوں نہیں کرائی؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو دس از آل فراڈ. جب تک ایم ایل سی نہیں کراؤ گے آپ کی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہو سکتی. یہ ایک سارا پلان ڈرامہ تھا, فراڈ تھا اس کا. اس کو پتا تھا کہ سیٹ کے اوپر ایک ایسا آدمی آ چکا ہے جو اس کے تمام ایول ڈیزائن کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ٹھیک, دس از دا اونلی تھنگ. اور بیجر آگے اس کی کیا شیطانی تھی, یہ وانٹڈ کہ اس کے بعد میں اس لانگ مارچ کے بعد اپنی مرضی کا چیف لے کے آؤں گا, وہ جو فیض اور اس کا گٹھ جو. یہ تھا ان کا بیسک پلان. جنرل فیض صاحب کو لانا, یہی اس کا بیسک پلان تھا. یہ باقی جی میرا ہے آزادی مارچ, فلانا مارچ, یہ دس آل از ربش, یہ سب جھوٹ ہے. لیکن اس وقت تک آپ تمام میڈیا اس کو بنا چکے تھے, نیپولین کا بھی باپ بنا چکے تھے آپ اس کو, جو مرضی یہ بولے اسٹیج پہ کھڑا ہو کے. تمام اس وقت تک یہ ریاست ہند بھی فتح کر چکا تھا, اور اسکینڈینیویا کو بھی یہ واپس لے چکا تھا, روم میں بھی یہ جا چکا تھا, اور وہ ہسپانیہ جس کے اوپر اقبال نے روتے روتے شعر لکھے وہ بھی یہ واپس لے چکا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ لوگ ہم دیکھ یہ چیز چلی ہوئی تھی. اس کا یہ نیریٹو, اس کا یہ جھوٹ سارا بک رہا تھا. ٹھیک ہے. قوم جی تو قوم تو میں بتا رہا ہوں, دیکھ رہی ہے ڈرامہ, لگی ہوئی ہے, دیکھ رہی ہے. اس کے بعد یہ کرتا ہے یہ ڈرامہ, اور یہ انٹرسٹنگ بتاؤں گا, یہ ڈرامہ ہو جاتا ہے اس کا. میں اب میاں والی واپس جا رہا ہوں. اب اس کو راکٹ لانچر لگے ہوئے ہیں. اب یہ بچا ہوا ہے شوکت خانم کے اندر, یہ پڑا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے جی, روئے رہے زومبیز بیٹھے ہوئے ہیں, جو جی کیا ہو گیا جی, اب یہ کیا ہو گیا. پورا ایک کمال کا ڈرامہ سٹیج ہے. اور پھر اس کا جھوٹا پروپیگنڈا بریگیڈ. ٹھیک ہے جی, میں اب میاں والی جا رہا ہوں. میں راستے میں جا رہا ہوں, میاں والی اس کی کال آتی ہے خان صاحب کی. جی خان صاحب کو یہ کوئی ہے جبرائیل کی کال آئے تو ہمیں پریشانی ہو, جو کوئی اسرائیل آ گئے جو عام آدمی ہے. ٹھیک, اس کی کال کرنا کو میرے لیے تھا کہ کوئی عمران خان کی کال آ گئی. ہاں جی, اس کا وہ جو بیٹھا ہوا ہے شاگرد سلمان اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی خرم بھائی آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں میاں والی جا رہا ہوں. اب ہماری اور ان کی اس وقت تک چپ کلش ہو چکے ہیں, ناراضگیاں بن چکی ہیں. تو آپ ملاقات کرا سکتے ہیں. میں نے کہا کس کی؟ اس نے کہا خان صاحب کی. میں نے کہا کس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میں نے کہا تم لوگ پاگل ہو؟ میں گاڑی آج اسٹل ریمبر, جگہ بھی یاد ہے مجھے, میں گاڑی پہ جا رہا ہوں. میں نے کہا آپ لوگ پاگل ہو, کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ میں نے کہا ظالمو, تم ایک آفیسر, ایک بندے پہ تم ایف آئی آر کرا رہے ہو. ہاں ٹھیک ٹھیک, قتل کا الزام لگا. ٹھیک ہے, اور تم مجھے کہہ رہے ہو دوبارہ ملاقات کراؤ. کہتے نہیں آپ ملاقات کرائیں. میں نے کہا میں ملاقات نہیں کراتا ہوں, لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا اب میں نا ٹبے پہ بیٹھ کے تمہارا تماشا دیکھوں گا. ٹھیک. انہوں نے کہا ٹبا کیا ہوتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, اونچی جگہ راسپوٹین دے بچے انگریز گورے نا ٹبے کا کیڑا پتہ ہے. انہوں نے کہا ٹبا کیا ہوتا ہے؟ میں کہا ٹبا ہوتا ہے ایک اونچی جگہ. میں نے کہا نیچے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ٹبے پہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے ایسے کر کے. میں نے کہا میں تمہارا ٹبے پہ تماشا دیکھوں گا, واٹ یو ہیو ڈن. ٹھیک. میں نے کہا تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ایک سارا کھیل ہے. ٹھیک. تم اس کو ایک ڈرٹی جو پلے اگین آئی ٹوٹلی, میں نے کہا تم جو ڈرٹی پلے کر رہے ہو نا, یو پیپل آر تھنکنگ اٹس اے پلے, یہ کوئی ڈرامہ لکھا جا رہا ہے. ٹھیک. میں نے کہا تم لوگ اس چیز کے اندر داخل ہو گئے ہو کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ ہیئر ناؤ. کہتے ہیں آپ مجھے ہمیں ڈرا رہے ہیں. میں نے کہا ساتھ بیٹھا ہوا ہی؟ اس نے کہا جی. میں نے کہا اسے یہ بتا دے کہ 2 انگلیاں ایسے اٹھا, انگوٹھے اور انگلی کے درمیان کا فاصلہ اٹھا کے اس کو بتا کہ خرم حمید خان یہ کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں تو اتنا ہو گیا. ٹھیک. دنیا کے لیے تو ہوگا, میری نظر میں تو اتنا ہو گیا. میں نے فون بند کر دیا. فون بند ہو گیا. میں میوالی چلا گیا, میں گھر چلا گیا. اب انہوں نے ایک شیطانی کی, سلمان نے ایک پروگرام ریکارڈ کرایا حامد میر کے
شو میں انہوں نے کیپٹل ٹی وی پہ چلایا جس میں وہ کہتا ہے جی میں آیا تھا, ہماری آپ سے میٹنگ ہوئی, آج بھی پڑا ہوگا آپ کے پاس 10 منٹ کا 5 منٹ کا, اور وہاں پہ ہم نے یہ باتیں ہوئیں, ون ون سچویشن کی بات ہوئی. وہ میں نے جب وہ پروگرام, مجھے پہلا میں نے سلمان کو کال کیا, میں نے کہا سلمان, اس نے کہا جی, میں نے کہا تو اکیلا گیا تھا؟ اس نے کہا نہیں آپ مجھے لے کے گئے تھے. میں نے کہا تم نے یہ کیوں پروگرام چلایا ٹی وی پہ؟ کہتے ہیں آپ ملا جو نہیں رہتے. ٹھیک ہے. میں نے کہا میں نہ ملاؤں تو تم یہ پروگرام چلاؤ گے؟ اب اس کو جواب نہیں. اس نے کہا نہیں ہم نے کچھ تو کرنا تھا, ہم نے ملنا تھا ان کو. میں نے کہا یہ تو ملے ہو ان کے ساتھ. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر تم نے کہنی تھی یہ بات تو تم سچ کیوں نہیں بولا؟ تم نے جتنی باتیں کی ہیں ساری جھوٹ ہیں. کب یہ باتیں ہوئی تھی وہاں پہ؟ آئی واز دا ون سٹ ود یو. اچھا اس پہ وہ پزل ہو گیا. نہیں اصل میں اس بات کا یہ مطلب بنتا تھا. میں نے کہا تو نے مطلب اپنے بنانے ہیں. میں نے کہا یہ باتیں ہوئی نہیں ہیں جو تو نے کی ہیں, یہ سارا تو نے جھوٹ بولا ہے. اب مجھے یقین کریں جاوید بھائی, یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے بولا کیوں ہے. ٹھیک. وائی ہیز ہی ڈن دس تھنگ. ٹھیک. میں میوالی بیٹھ گیا. اب میں سوچ رہا ہوں, رات شام ہوتی ہے. مجھے شام کو ریئلائز ہوتا ہے ہم پٹھانوں کو کئی دفعہ چیز 6 گھنٹے بعد سمجھ آتی ہے, لیکن سمجھ ٹھیک آتی ہے. مجھے شام کو ریئلائز ہوا, میں نے کہا یار دے ہیو پلیڈ, یہ تو اب جو اس نے کیا یہ جھوٹ بول کے, یہ ایک نہیں, ایسے نہیں. میرا تعلق ہے, میرا محکمہ ہے, میں نے محکمے کے ساتھ مل کے کی اچھائی کی کوشش کی, یہ بیک سٹیبنگ میں نہیں ہونے دوں گا. ٹھیک. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک. آپ چلے گئے چینل پہ؟ میں پتہ نہیں جی چینل پہ نہیں گیا جی. اس سے پہلے میں نے کہا میں نے نہیں, یہ نہیں ہونے دینا. میں نے یقین کریں, آج میرے بچے بیٹھے ہوئے, میں گھر گیا, میں نے کہا میں نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اب میں اکیلا آدمی, یہ اس وقت تک طوفان تھا. اب وہ دور نہیں تھا کہ جس وقت جی ہمارے پاس آیا تھا 20 سال پہلے, اس وقت ہم کو تھے اپنے قبائل میں چیز. اب تو یہ تو ہی واز اے طوفان. ٹھیک. میں نے کہا نہیں یار یہ نہیں ہوگا. میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. میں نے کہا یا اللہ میرے لیے راستہ نکال, میں نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے. ٹھیک. مجھے یہ روز ٹی وی نہیں ہے, ان کی کال آ گئی. میں نے کہا جی آپ کو ہم ٹی وی پہ لینا چاہتے ہیں. میں نے کہا آؤں گا. اب وہ ایک خاتون تھی, اس نے مجھ سے باتیں شروع کی. اب میں کہوں یار یہ کوئی بات پوچھے میرے سے جس پہ میں بات کر سکوں, وہ میرے سے سوال ہی نہ کرے ایسا کوئی. میں نے اپنی طرف سے, جیسے آپ کے پروگرام میں میں نے کہا دوسری بات یہ ہے, میں نے کہا دیکھیں ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمیں اداروں کے خلاف اور اداروں میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ افسروں کے خلاف نام لے کر FIR ہم کرا رہے ہیں. میں نے تو بہانہ بنا کے بات کرنی تھی نا. اور میں نے کہا اس افسر کے خلاف جس کو اب میں جس کو جانتا ہوں, میں نے کہا اس کے خلاف, اس کا یہ کریکٹر ہے, یہ کریکٹر ہے, یہ کریکٹر ہے. میں نے اور فیکچوئل, میں نے کہا جس کے لیے ہم دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اس کو اس مقام پر لے کے آئے کہ یہ ملک کے لیے اثاثہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے جنرل سرفراز اثاثہ تھا. ٹھیک ہے نا, اثاثے اگر نہ ہوتے آپ کے ملک میں یہ ملک بچنا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے جو وہ کلپ چلایا نا جی, اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ان کا گیم اور کیا ہے. وہ انہوں نے سارا جیسے تسی ساریاں کٹ دو تو میرا ایک پروگرام ایک فکر چاٹ جڑا کر دیو میڈیا والے انی پا دیو. ان ادر ورڈ جو ہم لاہور والی پنجابی جو ہم نے سیکھی تھی, انہوں نے وہ کلپ چلا دیا. وہ جو کلپ چلا تو وائرل ہو گیا وہ. اب اس کا جو نیریٹو تھا یہ تو FIR کٹانے کے اور بڑے کیا کرنے, وہ ایسا وائرل ہوا کہ یہ پینک کر گئے. ٹھیک. اب ان کے پینک کرنے کے بعد ان کا سٹائل کیا ہے. پینک کرنے کے بعد مجھے اس وقت پتہ چلا کہ واٹ دے ایکچولی ڈو. اب اس کا جو وہ ایک گالم گلوچ بریگیڈ ہے وہ لانچ ہوا. میں ابھی میوالی میں ہوں. شام کو مجھے نا فیلنگ آنا شروع ہو گئی کہ میں نے انہوں نے آپ کو پارٹی سے نکال دیا. نہ سر, پہلے انہوں نے پوری رات مجھے گالیاں نکالی. ٹھیک. اور مجھے ایک شو کاز نوٹس اگلے دن انہوں نے جاری کر دیا. ٹویٹر پہ گالیاں نکال رہے ہیں. اس کے ایک عادل راجہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے پروگرام کرنے شروع کر دی. جو جس کے زومبیز کے اور جو کردار تھے انہوں نے چھک دیا کام ٹویٹر پہ. یہ وہ مجھے دوست کہوں یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا نہ سنوں نہ غصہ آئے, نہ سنوں نہ غصہ آئے. میں رہا اسلام آباد سو گیا آ کے. صبح 11 بجے جب میں کھڑا ہوا تو میں نے اس وقت فیصلہ کیا. میں نے کہا یا اللہ ایک دعا ہے قرآن کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہی, اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہ میں اس کے خلاف لڑ رہا ہوں, میرے لیے میرا ساتھی بن گیا. دین آئی گو ٹو حامد میر. میں اسے جا کہتا ہوں, میں فون کرتا ہوں. میں نے کہا حامد میر از لائک میرا پرانا تعلق تھا ان کے ساتھ. میں نے کہا ڈو یو نو ہو ٹوک ہم. انہوں نے کہا نہیں, وہ تو وائز سیانے تو تسی سارے ہو میڈیا والے, وہ زیادہ سارا بھرا سیانا ہے. اس نے کہا تسی لے کے گئے سو. میں نے کہا یس. انہوں نے کہا کتنے ہو. میں نے کہا کہتے فوراً آ سکتے ہو. میں نے کہا گیا. میں نے جب جا کے حامد میر کو ساری بات بتائی, ہی واز شاکڈ. ٹھیک. انہوں نے کہا یار میرے ساتھ تو یہ دھوکہ کر گیا. ٹھیک. میرے ساتھ اس نے کہانی اور ڈالی ہے. میں نے کہا تو پھر کہتے ہیں ول یو کم آن مائی چینل. میں نے کہا آف کورس. میں نے کہا یو ہیو انیشیٹڈ اے اسٹوری, آئی ول کم.
انہوں نے کہا 1-on-1, میں نے کہا 1-on-1, انہوں نے کہا لائیو, میں نے کہا لائیو, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آج میں نے کہا ڈن. آج نہ کیا, میں اگلے دن شام کو آئی وینٹ آن کیپٹل ٹاک. اب جب میں کیپٹل ٹاک پہ گیا تو وہ جب پروگرام ہوا اینڈ آئی گیو آل دا اسٹوری دیٹ واٹ آل ہیپن اینڈ واٹ ہی از ڈوئنگ اینڈ واٹ ہی از ٹیلنگ پیپل, تو اس کا وہ لانگ مارچ کا اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے. اب آخری پورشن ہے ہمارے اس شو کا, یہ بتائیے گا کہ اب خان صاحب ہیں جیل کے اندر اور اب ہوگا کیا؟ جیل کے اندر وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. ٹھیک. یعنی اس نے کوئی میسیڈونیا فتح نہیں کیا, وہ بادشاہ فتح کرتے تھے وہ بھی جیلوں میں جاتے تھے. یہ فراڈ, بہت چیزیں نکلیں, امبیزلمنٹ, چوری, دھوکہ, جعلی رسیدیں, یہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے جیل کے اندر ہے. اس لیے اس میں ایک تو مظلوم پیش کرنے کی کوشش نہ کرائے, ٹھیک, نہ اس تے ترو ساڑن کی کوشش کرائے. اس زومبیز حالا بھی موجود ہیں, بہت سی قوم اس کے سحر سے نکل چکی ہے. ہی شوڈ, وہ کا دن سارے پاسے آدھے جڑا بان فیس کر. ٹھیک. ہی شوڈ فیس دا جیل, 3 years prison, he should face it. اس سے بڑھ کر اس کے اوپر جو سائفر اس نے لہرا کے پوری قوم کو تقسیم کیا, اب وہ کیس بن گیا ہوا سر, اور اس پوری قوم کو اس نے نہ صرف انٹرنیشنلی ود ان کنٹری, آپ کے بچوں کو, آپ کے اداروں کو, آپ کی ہر چیز کو جو اس نے توڑا, اپنا ایک جھوٹ اس نے کیا. اس شی شوڈ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. اس کے اوپر جو ہمارا ہے نیشنل سیکرٹ جو ایکٹ ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, ہاں ٹھیک, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے, وہ لگنا چاہیے, وہ کیس کنوین ہونا چاہیے, اینڈ ہی شوڈ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. اوکے. آپ نے روکڑی صاحب کی گفتگو سنی, اس کے اندر بہت ساری نئی چیزیں تھیں, اور نئی چیزیں جو ہیں یقیناً اب تاریخ کا حصہ ہیں, اور تاریخ کو ضرور پڑھا کریں, اور ان حصوں کو بھی ضرور پڑھیں. یہ آج کی تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.